کہ سید الشہداء وارث انبیاء ہیں. علامہ نقن ایک مقام پر، علامہ علی نقی نقن صاحب بہت جید عالم دین تھے اور انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں، بعض ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، وہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. تو ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، اچھی کتابیں ہیں، البتہ یہ کہ اردو تھوڑی سی اس کی ثقیل ہے، اسے پڑھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن بہت علمی اور عمدہ کتابیں ہیں. تو علامہ نقن ایک مقام پر تھے، حسین نے دین کو کیسے کربلا، امامت نبوت کو بچانے والی ہے. ایک مرتبہ ایک سیمینار ہو رہا تھا انڈیا میں جس کا موضوع یہ تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اچھا اس میں انٹرنیشنل تھا، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، اہل تشیع بھی تھے، اسماعیلی بھی تھے، سب موجود تھے. ہر ایک خطیب کے پاس لیکن 5 منٹ کا وقت تھا. 5 منٹ کے اندر آپ کو یہ بتلانا ہے، اس لیے کہ ٹائم نہیں تھا. 5 منٹ کے اندر یہ بتلا دیجئے کہ کس طرح سے. وہ الطاف ککریا صاحب وہاں کے مینیجنگ میں نہیں تھے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے چھٹی دی ہوئی ہے کہ جتنا مولانا صاحب اب بولنا چاہتے ہیں بولیں، کوئی مسئلہ نہیں. البتہ خیر آج کے حالات کے اعتبار سے میں مختصر کر کے محدود کروں گا. تو انہوں نے کہا 5 منٹ کے اندر جناب آپ کو کہنا ہے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اب جناب علی جو بھی خطیب آ رہا ہے وہ بالکل آتے ہی بس بسم اللہ بھی آدھی پڑھی اور فوراً بولنا شروع کر دیا، اس لیے کہ 5 منٹ کا وقت ہے، اس کے بعد موقع نہیں ہوگا. تو جلدی جلدی کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہے. خود کتنا وسیع موضوع ہو. سوچیں کہ مثلا کوئی ایک عالم چاہے تو اس پہ اشرا پڑھ سکتا ہے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، لیکن 5 منٹ کا وقت ہے. بعد میں آخر میں مہمان خصوصی تھے علامہ نقن صاحب، اور فرمائیے گا نقن صاحب تھے مہمان خصوصی. تو انہوں نے اچھا جنہیں تاریخ معلوم ہے وہ اس جملے کا لطف محسوس کر پائیں گے، جنہیں وہ تاریخ معلوم نہیں ہے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، میں بعد میں وضاحت کروں گا اس کی. تو تھوڑا سا تاریخی اعتبار سے ذہن کو حاضر رکھیے گا. وہ تشریف لائے جنہوں نے ان کی قدیمی مجلسیں سنی ہیں. مجھے براہ راست سننے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا، میں نے کتاب پڑھی ہے فقط ان کی، لیکن لوگ بتلاتے ہیں کہ بہت مختصر خطبہ پڑھتے تھے. وہ بس آدھے منٹ کا خطبہ ہوتا تھا، 1 گھنٹے کی تقریر میں آدھے منٹ کا خطبہ پڑھ کے تقریر شروع کر دیتے تھے. وہ اس دن 5 منٹ کا وقت تھا. یہ تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے آرام سے خطبہ پڑھنا شروع کیا، لمبا خطبہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمبا خطبہ پڑھتے گئے، طولانی کرتے گئے 4.5 منٹ خطبے میں ختم کر دیے. وہاں جو مومنین بیٹھے ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بھائی ہمارے مولوی صاحب آئے تو انہوں نے تو جناب 4.5 منٹ تو خطبے میں لے لیا، ہمارے مولوی صاحب کیا بولیں گے. آدھا منٹ رہ گیا، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو دوسرے تو دیکھیں کیا کچھ کہہ کے گئے ہیں. اب لوگ پریشان ہیں، مضطرب ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب 4.5 منٹ گزر چکے ہیں، آدھا منٹ باقی ہے اور موضوع یہ ہے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ایک جملہ ہے فقط، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. جمعہ بدھ کے دن پڑھایا جاتا اگر کربلا نہ ہوتی تو. اللہ اکبر. بس یہ کہہ کے اترا ہے، جمعہ بدھ کے دن پڑھایا جاتا. یہ جنہیں تاریخ معلوم ہے وہ لطف محسوس کر پائیں گے اس جملے کا. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. حاکم شام نے یزید کا باپ، اس نے ایک مرتبہ اسے سفر پر جانا تھا. اچھا جمعہ جو ہے نا وہ سفر پہ ہو رہا تھا، تو اسے یہ ڈر ہوا کہ میں اپنی بجائے کسی اور کو کہوں کہ وہ جمعہ پڑھائے تو کہیں اس کی اہمیت و شان نہ ہو جائے، تو جمعہ تو مجھے ہی پڑھانا ہے. لیکن معاملہ یہ کہ سفر پہ جانا ہے تو کیا کیا جائے. تو اس نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 2 دن پہلے پڑھا دیتے ہیں، کیا فرق پڑے گا. تو جمعہ تو جمعہ ہی ہوتا ہے، بدھ کے دن پڑھا دیتے ہیں. تو جیسے ہی وہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو عامر ابن عاص، وہ اس کا ہوشیار وزیر تھا، اس نے کہا نہیں اس طرح سے نہیں، پہلے چیک کرو، پبلک کو چیک کرو، پہلے چیک کیجئے، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں پڑھانا نہیں پڑھانا. کہا کیسے چیک کریں. کبھی چیک ایسے کیجئے کہ لوگوں میں جائیے اور کہیے کہ جیسے جانور کو حلال کیا جاتا ہے جب تک اس پر اللہ کا نام نہ ہو تو حلال نہیں ہوتا، آج سے میں فتویٰ دیتا ہوں کہ جسے ٹماٹر یا آلو کھانا ہو وہ بھی جب چھری اس پر پھیرے گا تو اللہ کا نام لے کر پھیرے گا، ورنہ وہ آلو حرام ہو جائے گا، وہ ٹماٹر حرام ہو جائے گا. اچھا لوگوں نے اس پر، عمر ابن عاص نے کہا کہ لوگ اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ ٹماٹر کو بھی اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں تو بس سمجھ جانا پھر آپ بدھ کے دن جمعہ پڑھا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس کے بعد جناب ایسے ہی ہونے لگا، لوگ جو ہے ٹماٹر آلو کو اور وہ سلاد میں جو ککڑی رکھی جاتی ہے اسے اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اگلے دن اعلان کیا کہ وہ مجھے سفر پہ جانا ہے، ٹریولنگ ہے میری، تو ہم آج اس ہفتے جمعہ بدھ کے دن پڑھائیں گے. اور لوگوں نے کہا بسم اللہ، بدھ کے دن جمعے کا خطبہ ہو گیا. تو یہ ویسی بات جیسے کسی نے کہا کہ عاشور ہمیشہ محرم ہی میں کیوں آتا ہے.
تو اس لیے کہ وہ عاشور ہے ہی محرم میں. لیکن اگر کوئی اور کرنا چاہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا بھائی جس کی ہٹ درمی ہو، کسی نے کہا کہ بھائی بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی، مولانا صاحب نے کہا بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی، تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا مولانا صاحب کیسے نہیں ہوتی، ہم پڑھتے ہیں ہوتی ہے، ہم پڑھتے تو ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے اگر وہ کرنا چاہے تو دوسرے سے کون روک سکتا ہے؟ بسم اللہ، آپ بادشاہ ہیں جناب، جو کرنا چاہے کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ جناب بدھ کے دن جمعے کا خطبہ ہو گیا. تو علامہ نقر نے کیا کہا، یہ یزید کے باپ کا دور تھا، کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کہ جمعہ بدھ کے دن پڑھایا جاتا اگر کربلا نہ ہوتی تو. دین کی شکل ختم ہو جاتی. یہ سید الشہداء کا یہ احسان ہے کہ آج دین باقی ہے، آج لا الہ الا اللہ کہنے والے باقی ہیں. یہ ان کا احسان ہے واقعہ میں. بس آج کی حد تک